بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیٹ بینک نے آج ڈسکاؤنٹ ریٹ یا پالیسی ریٹ کو 1.5% سے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، تو 7.25 سے 9.25% پالیسی ریٹ بڑھ گیا ہے، جس سے شرح سود پاکستان بھر میں ہر چیز کی بڑھ جائے گی اور جتنی بھی صنعت ہے اس کے لیے بھی سود مہنگا ہو جائے گا، اور بالخصوص حکومت پاکستان کو 400 ارب روپے کی سود کی ادائیگی مزید کرنی پڑے گی سالانہ مزید۔ اس سے یہ قدم انہوں نے اٹھایا ہے تاکہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو روک سکیں اور روپے کی گرتی ہوئی قیمت کو بھی روک سکیں۔ لیکن پچھلی بار بھی 2 سال پہلے بھی جب خان صاحب کی حکومت نے یہ کیا تھا تو ہماری حکومت جو تھی وہ ایک پستی میں دھکیل دی گئی تھی، ریسیشن میں دھکیل دی گئی تھی، لیکن کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا، نہ ایکسپورٹ میں نہ روپے کو روک سکے تھے۔ تو اب بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جو اس وقت انفلیشن ہے وہ کاسٹ پش انفلیشن ہے، جس کی وجہ پیٹرول مہنگا، گیس مہنگا، بجلی مہنگی اور امپورٹڈ گڈز روپے گرنے کی وجہ سے جو مہنگے ہوئے اس کی وجہ سے ہے۔ تو مزید انٹرسٹ ریٹ بڑھا کر میرا نہیں خیال ہے کہ انفلیشن کو بہت قابو پا لیا جائے گا، لیکن بہرحال اسٹیٹ بینک نے اپنی دانش میں یہ بڑھا دیا ہے۔ دوسری جو بات ہے کہ روپے کی اسٹیم کو روک سکے، لیکن بہرحال اسٹیٹ بینک نے اپنی دانش میں یہ بڑھا دیا ہے۔ دوسری جو بات ہے کہ روپے کی اسٹیم کو روک سکیں گے تو وہ کوشش یہ کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ آج ہی نمبر آیا ہے کہ 1.6 ارب ڈالر سے زائد کا اکتوبر کے لیے اب ہماری تاریخ کا سب سے زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آیا ہے، اور ہم اب شاید 15 ارب ڈالر سے زیادہ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کریں گے۔ تو اس سینیریو کے اندر جب آپ 75 بلین ڈالرز کی امپورٹ دیکھ رہے ہوں، یہ ممکن نہیں ہے میرے خیال سے کہ روپے کی گرتی ہوئی قدر کو یہ روک سکیں۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ جو آج کا قدم تھا اسٹیٹ بینک کا اتنا انٹرسٹ ریٹ بڑھانا، اس کے کوئی بہت زیادہ مثبت نتائج آئیں گے۔ میرے خیال سے صنعت کے لیے اور مزید مشکل پیدا ہو جائے گی، جس کو آپ آلریڈی گیس نہیں دے رہے، اور حکومت کے اخراجات بڑھ جائیں گے۔ بہت شکریہ۔